لا اما شاکرا و اما کفورا صلوات بر محمد وال۔ بھیا آگے آ جاؤ، جتنے لوگ ہوتے چلے آؤ، پھر شروعات۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان اسلام، میرا محترم معزز اور گراں قدر سامعین ذوی الاحترام، کائنات کا خالق اعلان کر رہا ہے، اس انسانی فطرت و عادت کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں، اس لیے کہ انسان بھی دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کے پیچھے محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جن کو ہدایت کرنا صحیح ہوتا ہے، جن کی سوچ اور سمجھ برابر ہوتی ہے، ان کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کو آپ بجھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ نہ سوچنے والے ہیں نہ سمجھنے والے ہیں، گویا ان کے جو ہے دماغ تو ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، زبان تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ تو اب ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو چاہت ہے، جس کو لگت ہے، جس کو حاجت ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، ہمیں کچھ سکھایا جائے، ہمیں سوچا جائے، ہمیں سمجھا جائے، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو۔ تو ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اور اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ بھیجنا نبیوں کو میرا کام تھا، بھیجنا اماموں کو میرا کام تھا، اب یہ تم کیا کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ چاہے تم جو ہے ان کے باتوں کو فالو کر کے شکرانے نعمت کرو، چاہو تو ان کی بات کو چھوڑ کے کفرانے نعمت کرو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ اب تم جیسا کرو گے ویسا ہم تمہارے لیے انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ان کو بتا دیجئے، باقی ساری ذمہ داری میری ہے۔ اگر مان لیا تو بسم اللہ، نہیں مانا تو اتنا بڑا محشر اور اتنا بڑا دوزخ تو میں نے تیار ہی کر کے رکھا ہے۔ یہاں پہ تم آزاد ہو، وہاں پہ میں مختار رہوں گا۔ یہاں پہ تم جیسے چاہو زندگی گزارو، وہاں پہ فیصلہ میرے اعتبار سے ہوگا۔ یہاں پہ تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے، وہاں پہ کچھ چھوٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا تو اہل بیت کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ تو عطائی چیز ہے، یہاں تم نے کچھ مانگا نہیں تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ پروردگار یہ ہمیں ہاتھ دے دے، یہ ہمیں زبان دے دے، یہ ہمیں دل و دماغ دے دے، بغیر سب کچھ مانگے اس نے دے دیا، جیسے چاہو ویسے استعمال کرو۔ لیکن یہاں پہ بغیر مانگے ملا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، وہاں پہ وہی ملے گا جو تم کر کے گئے ہو۔ اب تمہیں جو ہے اپنے لیے جینے کا سامان مہیا کرنا ہوگا، جینے کا ہنر سیکھنا ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے ہے یہ تمہیں معلوم کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ جینا یہاں کے لیے نہیں ہے، جینا تمہیں وہاں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر یہی زندگی ہوتی تو پھر بات برابر ہو جاتی، لیکن یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں اللہ نے اعلان کیا ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو بنایا ہے، اس کے بعد زندگی کو بنایا ہے۔ یہ زندگی معنی نہیں رکھتی ہے کہ کیا ہے، یہ تو اہل بیت نبی کے صدقے میں دے دی گئی ہے، جیسے چاہو ویسے استعمال کرو۔ اس لیے معصوم نے کہا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کبھی کافرین اور منافقین کو ایک دانہ نصیب نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ اپنے نبی کو بنا رہا تھا تو بنا کے
کھڑا کر دیا کائنات، جیسے چاہو ویسے استعمال کرو۔ مین چیز یہ نہیں ہے کہاں سے زندگی شروع ہے، کہ الذی خلق الموت والحیات، جس دن تمہیں موت آئے گی اس کے بعد جب تمہاری زندگی شروع ہوگی تو وہ زندگی کا پہلا دن ہوگا، یعنی وہاں سے تمہاری زندگی کی ابتدا ہے۔ تو یہاں کے لیے نہیں، تمہیں وہاں کے لیے جینا سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ عزیزو، ہمیں عمل مرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں عمل جینے کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے جینے کے لیے نہ کیا تو پھر معصوم نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندہ لاش کے مانند ہیں، موجود تو ہیں لیکن ان کے اندر جینے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ کہا یہ کیفیت کب آتی ہے؟ کہا جب جسم نہیں، جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جسم جب مرتا ہے تو اسے ظاہری موت کہا جاتا ہے، لیکن جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان تو زندہ ہوتا ہے لیکن وہ مردے کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور عزیزوں، مرنے کے بعد مردہ کہلائے تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر معصوم کسی کو جیتے جی مردہ کہہ دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں شرمندگی کا مقام ہے، وہ اپنے آپ میں ذلت کا مقام ہے کہ زندہ تو ہو لیکن تمہارے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و اس لیے کہ یہاں کی زندگی کتنا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ مصیبت آئی، زیادہ سے زیادہ پریشانی آئی، حد سے زیادہ برداشت کے باہر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہ مر جائیں گے۔ یہاں اگر آخری کوئی حد سے زیادہ مصیبت پڑ گئی، حد سے زیادہ برداشت کے باہر ہوئی تو کہا کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا۔ یعنی یہاں کی آخری منزل کا نام ہے کہ زیادہ مصیبت پڑی تو مر جائیں گے، اس کے بعد تصور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو تم مصیبت نہ برداشت کر کے مر سکتے ہو، لیکن وہ جو زندگی الذی خلق الموت والحیات کے بعد شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ موت کا تصور نہیں ہے۔ جیسے بھی رہو گے جینا ہوگا، مرنا بھی چاہو گے تو موت نہیں آئے گی، مر کے جینا پڑے گا، لیکن تمہیں جینا ہی جینا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہاں سے زیادہ وہاں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں تو بغیر مانگے ملا ہے، وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے، وہاں جو کر کے جاؤ گے وہی تمہیں ملے گا۔ اس لیے کہ عزیزوں، وہاں کی بات سمجھانے کے لیے، وہاں کی کنڈیشن کو تمہیں جو ہے سکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی تمہارے لیے بھیجے ہیں، 12 امام تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ اب بھی نہ سیکھ پاؤ تو تمہارے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی جس انسان کو، اور بحمدللہ ہم اس نبی کو مان رہے ہیں، ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جو کائنات کا رحمت للعالمین نبی تھا، جو سب سے بڑا نبی تھا، جسے اللہ نے امام کہا، وہ کائنات کا بادشاہ تھا، اگر اس سے بھی ہم نہ سیکھ سکیں تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عزیزو، آج کے دور میں اگر جو ہے کوئی انسان ایسا ہو جائے کہ جو چاند کو اپنے اشاروں پہ پلٹا سکتا ہو، سورج کو جو ہے اپنے اشارے پہ بلا سکتا ہو، جس کے حکم سے جو ہے درخت چلنے لگے، تو آج کے دور میں اسے انسان کیا مانے گا؟ عزیزو، انسان جو ہے بندہ نہیں، اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ جس کو کچھ نہیں آتا ہے، تھوڑا سے 2-4 تعویذیں لکھنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے تو لوگ اس کے پاس لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو ہے چاند اور سورج کو جو ہے ادھر سے ادھر کر سکتا ہو، اگر اس کے سامنے انسان دیکھے، وہ بدنصیب تھے کہ جن لوگوں نے دیکھا اور نہیں مان پائے، اور جن لوگوں نے مان لیا تو بڑے کمال کی بات نہیں ہے عزیزو۔ اگر کوئی ایسے طاقت والا ہو آج کے دور میں کہ جس کے اشارے پہ چاند اور سورج پلٹ رہا ہو، تو لوگ اسے رسول یا وہ نہیں بلکہ وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک نصیریت نے پہنچایا تھا۔ اس لیے کہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لوگ جگہ جگہ جو ہے اللہ بنائے بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی اتنا پاورفل ہو تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے دیکھا اس کے بعد نہیں مان پائے تو پھر ان سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزو، ہم تو آخر دور والے ہیں، نہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، نہ ولی کو دیکھا ہے، نہ امام کو دیکھا ہے، نہ پیغمبر کو دیکھا ہے، ہم نے تو بس سنا ہے اور اس پہ ہمیں عمل کیا ہے۔ تو عزیزو، لیکن اس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ رسول نے کہا ہے کہ جو آخری دور کی امت ہوگی اس کا مقام تم سے بہت زیادہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے دیکھ کے مانا ہے، انہوں نے بغیر دیکھے مانا ہے۔ تم اسلام لائے تو کون سا بڑا کمال تھا، تمہارے سامنے جو ہے ستارہ دروازے پہ اتر رہا تھا چل کے، بھئی
तारा इतना छोटा थोड़ी नहीं होता है, इतनी बड़ी मखलूक आ रही है, तुम्हारे सामने नबी के हाथ पे संगरेज़ा कलमा पड़ रहा था, ये सब देख के अगर तुमने मान लिया तो फिर कौन सी बड़ी कमाल है। जो आखिरी दौर वाले होंगे उन्होंने देखा कुछ नहीं होगा, सिर्फ सफ़ेदी के ऊपर स्याही को देख के ईमान लाए होंगे, लिहाजा उनका मकाम तुमसे बहुत बुलंद होगा। एक सलवात पर मोहम्मद, एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। तो अजीज़ों ये दो कंडीशन है, एक इंसान को अहले बैत को मानना मेयार नहीं है, अहले बैत को पहचानना मेयार है। इसलिए कि मानने वाले तो बहुत मिलते हैं, पहचानने वाले जब ढूंढोगे तो तुम्हें चंद ही नज़र आएंगे। इसलिए कि अजीज़ों इस्लाम जो है अगर ज़ाहिरी तौर पे देखोगे तो दो हिस्सों में आपको बटा हुआ नज़र आएगा। एक इस्लाम वो है कि जिसको जो है रसूल लेके आए थे, अहले बैत रसूल ने बचाया है और वो कायदे से फैला है। और दूसरा इस्लाम वो है कि जो लोग इस इरादे से नहीं आए थे कि हमें मोमिन होना है, बल्कि वो इस इरादे से आए थे कि उनको वहाँ पे जो है रोज़ी रोटी छिनती हुई दिख रही थी, इस्लाम में माल मिल रहा था, इसलिए चले आए थे। इसलिए कि दो गिरोह बढ़ गया। एक वो गिरोह था कि जो ये सोच के आया था कि हमें यहाँ से कुछ लेना है, तो जो सोच के आया था कुछ लेना है, उसमें से कोई मीसम बना, कोई सलमान बना, कोई कम्बर बना, कोई मिक़दाद बना। और जो ये सोच के आए थे कि अब अबू सुफियान के पास रोज़ी रोटी ख़त्म हो रही है, इसलिए कि काबे पे अब तो कब्ज़ा हो चुका है और जो आमदनी चढ़ावा था वो भी बंद हो चुका है। तो इंसान के पास जब तक हालात अच्छे होते हैं सभी साथ होते हैं, जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो सब के सब साथ छोड़ देते हैं। उधर ये देख रहे थे कि ज़रिए आमदनी भी कम हो रहा है, माल भी आना कम हो गया है, और इधर इस्लाम में क्या है कि मुसलमान अमीर पे अमीर होता जा रहा है, माल इतना मिल रहा है कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अरे भाई एक खैबर को अगर देख लो तो जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे उनके बच्चे सोने और चांदी की डलिया लेके खेल रहे थे, और उधर क्या था, उधर कोई मामला नहीं। तो उन्होंने सोचा ऐसा है कि इस्लाम के दामन में चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वहाँ तो जो है काम करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना है, तलवार अली चलाते हैं, हम तो थैले लेके जाते हैं और माल भर के लेके चले आते हैं। लिहाजा इस्लाम में कुछ लोग ऐसे भी आ गए कि जिन्होंने ये सोच के आए थे कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें इस्लाम के नाम पे जो है अपनी रोज़ी रोटी चलानी है, अपना जो है मामला चलाना है। अजीज़ों मोमिन वो नहीं होता जो बड़ा मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, मुसल्ले पे बैठने वाला हो। इसलिए कि मासूम ने क्या बताया है कि अगर मोमिन परखना है तो मुसल्ले पे ना देखो, एक बार उससे माली लेन देन करके देख लो। अगर मामलात का पक्का निकल जाए तो समझ लेना मोमिन है, अगर मामलात का पक्का ना हो तो दिखावा हो सकता है, ईमान नहीं हो सकता है। एक सलवात पर मोहम्मद। इसलिए कि अजीज़ों हम ईमान मोमिन हो गए, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये तो हमारे वालिदैन की शराफत थी जिन्होंने ख़यानत नहीं की, तो हमारे दिलों में विलायत अहले बैत आ गई। कहा इसकी बचाने का क्या तरीका है, कहा तुम मोमिन रह के दुनिया से चले जाओ, ये बड़ी बात है। और ईमान कब परखा जाता है, कहा जब दौलत का ढेर सामने लगा हो, फिर इंसान को परखना पड़ता है कि आया ये सही है या गलत है। इसलिए कि इस्लाम ने हासिल करने से नहीं रोका है, लेकिन कहा है हलाल और हराम का फ़र्क करके रोको। अगर हलाल है तो तुम्हारे लिए सब जायज़ है, लेकिन अगर हलाल नहीं है तो तुम्हारे लिए कुछ भी जायज़ नहीं है। एक सलवात पर मोहम्मद। तो अजीज़ों ये कंडीशन जो बनी तो वो इसी एतबार से बनी। अब दो गिरोह हो गए इस्लाम में, एक गिरोह तो वो है कि जो सीखने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, दूसरा गिरोह वो है कि जो इसलिए नहीं आया है कि हमें मुसलमान होना है, उसको तो ये दिख रहा था कि अब बुत परस्ती ज़वाल हो रही है और इस्लाम में हमारा फ्यूचर दिख रहा है, यहाँ पे हमें माल मिलेगा, यहाँ पे हमें मता मिलेगा, यहाँ पे हमें मकसद मिलेगा, तो वो इसलिए इस्लाम के दामन में आके इकट्ठा हो गए। वरना अजीज़ों आप तसव्वुर करिए कि रसूल ने इतनी जंगें लड़ी हैं, लेकिन आप अगर हर जंग का नक्शा देखेंगे तो किसी में 200 फौजी हैं रसूल के साथ, किसी में 2000 हैं, किसी में 5000 हैं, किसी में 4000 हैं, और जो सबसे ज़्यादा तादाद मिलेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन क्या है कि कहीं पे 200, कहीं पे 400, कहीं जो है 2000, कहीं पे 10,000। लेकिन एक बैग जैसे ही ऐलान गदीर हुआ तो वहाँ पे 1.25 लाख इकट्ठा हो गए।
تو یہ کہاں سے آ گئے بھیڑ بکری کی طرح؟ پہلے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہ ایک بیگ کیا ہو گیا؟ تو جب آپ تاریخ سے پوچھیں گے تو تاریخ بتائے گی یہ مسلمانوں کی بھیڑ نہیں تھی، بلکہ جو ہے جب تک کعبے کے اوپر قبضہ نہیں ہوا تھا، جب تک یہ صرف جنگ کرنے کے لڑنے کے لیے تیار تھے، یہ اسلام نہیں لے کے آ رہے تھے۔ لیکن جب جو ہے سن 10 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اب یہ ہوا کہ یا تو اسلام قبول کرنا ہے یا پھر جو ہے مارے جانا ہے، جب گردن پہ بنائی تب انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر کے بھیڑ اتنی بڑھا لی کہ ابھی تک اس سے پہلے تک کہیں پہ 2-4 ہزار ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی جو ہے رسول غدیر میں پہنچے وہاں کم سے کم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 1.25 لاکھ کی لکھی گئی ہے، جو کم سے کم تعداد لکھی گئی وہ 1.25 لاکھ کی۔ تو یہ 1.25 لاکھ کی بھیڑ آئی کہاں سے؟ کہا یہ مسلمان بن کے نہیں آئے تھے، ان کی تو جب گردن پہ آن پڑی تب انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے کہ رسول نے کوئی 10 15 20 حج تو کیے نہیں، ایک ہی حج کیا ہے اور وہی آخری حج ہو گیا۔ اور وہ حج ہوا بھی ہے تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا ہے، تو مکے سے فتح ہونے سے پہلے تو اتنے مسلمان نہیں تھے، یہ مکہ فتح ہونے کے بعد اتنے دکھائی دیے ہیں۔ تو یہ جو تھے یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں اسلام سیکھنا تھا، یہ اس لیے اس میں کچھ آئے تھے کہ ان کو روزی روٹی سلامت رہے اور ان کی زندگی بچتی ہوئی نظر آئے۔ ورنہ غدیر میں جہاں 1.25 لاکھ تھے وہاں 2 مہینے بعد علی نے بڑھ کے کہا تم ہمیں مانو، تو پھر وہاں 10 یا 12 نظر آئے۔ تو عزیزو یہ بھیڑ جو ہے یہ مسلمانوں کی بھیڑ نہیں تھی، یہ اپنی روزی روٹی چلانے کی بھیڑ تھی، لہٰذا جو ہے پہلا ہی جیسے جو ہے بن گیا معاملہ تو وہاں پہ ایک ہی چیز ہوا کہ ہم مسلمان نہیں ہو رہے تھے، محمد نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اسلام کو قبول کریں، لہٰذا اب اسلام کی گیند تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کو ایسا مسخ کرو کہ آنے والی نسلیں پہچان نہ سکیں۔ تو اب عزیزو 2 حصے ہو گئے اسلام کے، ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، جو یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ ہمیں اسلام چاہیے، ایمان چاہیے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، جو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اب ہمیں مومن ہونا ہے، تو اس میں سے اہل بیت نے بھی اتنے کریم ہیں کہ کہا تم سچے دل سے آئے ہو تو آؤ تو صحیح، ہم تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے۔ اور صرف کہا نہیں بلکہ جو آیا تھا مجوسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس سے اپنے سینے سے لگا کے منا اہل البیت کا لقب دے کے فرمایا تم آ کے تو دیکھو، ہم تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لیں تو ہمیں اہل بیت نہ کہنا۔ اور صرف کہا نہیں بلکہ محمد نے سلمان تراش کے نکالا، علی نے قمبر تراش کے نکالا، زہرا نے فضہ تراش کے نکالی، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جو ہمارے در پہ سچے دل سے آتا ہے اسے ہم اپنے گلے لگا لیتے ہیں، لیکن جو سچے دل سے نہیں آتا اس کا معاملہ بھی الگ ہوتا ہے۔ تو عزیزو 2 اسلام ایک ساتھ تھے، جو سیکھنے کے لیے آیا تھا اس میں سلمان و قمبر جیسی ہستیاں تھیں، لیکن جو اس لیے آئے تھے کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، کعبے سے بتیں ہٹا دیے گئے ہیں، اب ہماری روزی روٹی بند ہو چکی ہے، اب کھائیں گے کیا؟ تو انہوں نے کہا اسلام کا دامن اختیار کر لو، اس میں ہمارا فیوچر جو ہے وہ سرکشت نظر آ رہا ہے، اس میں ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے۔ اور عزیزو پھر اس کے بعد جو ہے اور جیسے ہی موقع ملا انہوں نے اسلام کے بیس میں ایک نیا اسلام قائم کر دیا۔ اور نیا اسلام کہاں تک قائم کر دیا؟ اس لیے کہ وہ اسلام قائم کر دیا کہ جس کا تصور آپ کفار کے زمانے میں بھی نہیں دیکھ سکتے، جس کا تصور آپ مشرکین کے بھی زمانے میں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ کافر ضرور تھے رسول کے ساتھ، لیکن رسول کو جادوگر کہتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے کتاب کا انکار نہیں کیا تھا۔ آپ تاریخ میں پوچھ سکتے ہیں جب رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب، وہی آئی ہے ہمارے پاس، تو انہوں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا کا صادق مان رہے تھے، امین مان رہے تھے۔ جب رسول نے کہا کہ اسلام لے آنا ہے تو دشمن ہو گئے، لیکن انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید آئی اور انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، تو قرآن نے پھر چیلنج کر دیا کہ لاؤ تم اس کے مقابلے میں دوسری کتاب۔ کہا کتاب نہیں لا سکتے، ایک سورہ لے کے آ جاؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے، آیت لے کے آ جاؤ۔ جب کچھ نہیں لا سکے اور چیلنج کے طور پہ خانہ کعبہ میں سورہ کوثر کو لا کے آویزاں کر دیا گیا کہ انا اعطیناک
کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر۔ اور یہ جب آویزہ کیا گیا تو کفار مکہ آئے، آنے کے بعد دیکھ دیکھ کے جاتے رہے، اس لیے کہ ان جاہلوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کے جو سب سے بڑے شاعر و ادیب تھے جب وہ آئے تو انہوں نے بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ تینوں مصرے پڑھے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر۔ تو چوتھا لگا کے چلے گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب رسول کو رسول تو نہیں مان رہے تھے، لیکن قرآن کی آیت کو دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو وہ کافر تھے لیکن کتاب کا انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر تاریخ اسلام کے اندر کسی نے جو ہے کوئی ایک انکاری ہے تو وہ یہی ثقیفہ کی بنیاد ہے کہ جن کے زمانے کا ایک البیلا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے تخت کو، اسلام کے تخت کو باپ کا تخت سمجھ کے اعلان کر رہا تھا۔ نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، بلکہ یہ تو حکومت رچانے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا تھا۔ تو عزیزو یہ دو اسلام آپ کے سامنے ہیں، ایک اسلام تو وہ ہے کہ جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے، دوسرا اسلام جو ہے وہ سکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی روٹی چلانے کے لیے، اسلام کا پردہ ڈالنے کے لیے۔ اور عزیزو پھر اس کو انہوں نے کوشش کیا کی، کوشش اس چیز کی کہ یہ جو دو حصے ہیں تو کسی اعتبار سے ان دونوں کو ایک کر دیا جائے، ان دونوں کو ایک کر دیا جائے تاکہ ہمارا دعویٰ مضبوط ہو سکے۔ اور ان دونوں چیزوں کو ایک کرنے میں نہ جانے کہاں تک گر گیا انسان، نہ جانے کہاں تک گر گیا مسلمان کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ سب کو برابر کرنے کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ برابر کیسے کیا جائے، برابر کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ انسان کے پاس کردار ہو، پھر تو برابر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کو لا کے یہ کھڑا کر رہے تھے اسے کے پاس کردار تو تھا نہیں، تو پھر برابر کہاں سے کرتے؟ کہ اگر کردار نہیں ہے، برابر نہیں کر سکتے تو جو بلند ہے اسی کو کھینچ کے لا کے اپنے برابر میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس کو برابر کرنے کے چکر میں جب اپنوں کو کردار یافتہ نہ دکھا سکے تو محمد کا کردار ہی گھٹا دیا اور آخر میں سمجھا دیا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے بشر تھے۔ عزیزو یہ تو معاملہ اپنی جگہ ہو گیا، لیکن عزیزو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اہل بیت جو ہماری اس ظاہری شکل و صورت میں آئے تو آنا ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ اگر نہ آتے تو کبھی سمجھا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ ہم جانوروں کو سمجھانے کے لیے انہیں جو ہے مٹی کا لباس پہننا پڑا۔ بھائی آپ بھی تو ہیں، ہم اور آپ ہیں، کوئی جانور پالتے ہیں، اور اگر اس جانور کو ہم سکھانا چاہیں کوئی چیز، ایک طوطا اگر خرید کے لے کے آئے اسے، اور اسے ہمیں اپنی زبان بولنا سکھانی ہے، اسے سارے آداب و اطوار سکھانے ہیں، تو اگر اس کو ہم اپنی بھاشا میں بلا کے آؤ بھیا کھانا کھا لو، تو آنا تو دور کی بات ہے، سمجھے گا نہیں۔ کہا اس کو سمجھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا اس کو سمجھانے کے لیے بالکل اسی کی طرح بننا پڑتا ہے اور خاص پریکٹس کرانی پڑتی ہے۔ اب سمجھاتے سمجھاتے جب بہت زیادہ سمجھاؤ گے تو وہ تمہارے دو چار فقروں کو سمجھ لے گا اور اس پہ کرتا رہے گا۔ لیکن عزیزو اب اگر طوطا یہ سمجھ لے کہ ہمارا مالک ہماری طرح کر رہا ہے لہٰذا وہ ہمارے برابر ہو گیا تو یہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بس یہی حال مسلمانوں کا ہوا۔ ہم جانوروں کے سمجھانے کے لیے محمد اپنا نوری پیکر چھوڑ کے اہل بیت ہمارے سامنے آئے تھے اور ہمیں سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ہم یہ کنفیوز ہو گئے کہ جب ہماری طرح حرکتیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ہی برابر ہوں۔ لیکن عزیزو ان کا اس روپ میں آنا یہ ہماری مجبوری تھی اور ان کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ نہ سمجھاتے تو ہم نہ سمجھ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ کہا جب اپنے کو کردار کو نہیں بلند کر سکتے ہیں تو انہی کو کردار کو گھٹا دیا جائے، اور انہی کے کردار کو گھٹانے کے چکر میں کہاں تک یہ نیچے گرے؟ اس لیے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 70 جھوٹ انسان کو بولنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنوں کو بڑھانے کے لیے پہلے نبی کے کردار کو گرایا۔ اب جب نبی کے کردار کو گرایا تو جہاں نبوت کا کردار گرا وہاں پھر خدائی کا بھی کردار گر گیا۔ اس لیے آپ جا کے پڑھیے تاریخ تو یہاں تک یہ نیچے گر گئے کہ نبی کو بنانے کے چکر میں اللہ کو بھی گھسیٹ لائے کہ جب محشر کا ہنگام برپا ہوگا تو اللہ میاں آ کے کرسی پہ بیٹھیں گے اور دوزخ آواز دے رہا ہوگا حل من مزید میں بھوکا ہوں، انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، جنوں کو ڈال دیا جائے گا، دوزخ پھر بھی نہ شانت ہوگا تو اللہ اپنا بایاں پیر اٹھائے گا اور دوزخ کے اندر ڈال دے گا۔ تو عزیزو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف نبوت کو نہیں
نہیں گرایا بلکہ توحید کا معیار بھی گرا دیا۔ عزیزو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس دین کا آدھا خدا جہنمی ہو تو اس کے پھر رسول کا کیا بھروسہ ہے، اس کے ایمان کا کیا بھروسہ ہے۔ تو عزیزو یہ ان کا نیچر تھا کہ انہوں نے اپنوں کو برابر کرنے کے لیے توحید کو بھی نیچے لے کے آئے، رسالت کو بھی نیچے لے کے آئے، اور لانے کے بعد معاملہ وہاں پہ پہنچا دیا کہ سب ہو جائیں۔ اور صرف ایک نہیں، پہلے کردار کو گرایا، پھر رشتہ دار بنے زبردستی کے، یہ ساری کنڈیشنیں ہیں۔ پہلے بیٹی مانگی، جب بیٹی نہیں دی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے تھوڑی لینا دینا، ہمیں تو رشتہ دار بننا ہے، چاہے بیٹی دے کے رشتہ دار بنے چاہے بیٹی لے کے رشتہ دار بنے۔ اب لے نہیں سکے ہیں تو دے ہی دیں، ورنہ آپ تاریخ سے پوچھیں کہ یہ رشتہ داری بنائی گئی تھی، اور بنانے کے چکر میں آج اسی کے اوپر جب اعتراض ہوتا ہے تو مسلمان منہ چڑھاتا ہے، گردن کاٹ دیں گے، ارے تم نے کردار اتنا زیادہ کیوں اپنا گرا لیا کہ آج دوسرا کہنے پہ مجبور پڑ جا رہا ہے۔ ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں شادی بیاہ کے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اس رسم و رواج کے اعتبار سے صرف پیغمبر کی ایک شادی ہوئی ہے کہ جس میں ابو طالب بارات لے کے گئے ہیں اور رخصت کرا کے لے کے آئے ہیں۔ ورنہ ہم نے جتنا دیکھا کیا ہوا، کہ رسول کہیں نہ گئے تھے نہ کوئی رشتہ بھیجا تھا۔ اور آپ تاریخ سے پوچھ سکتے ہیں، نبی کی عمر ٹوٹل 63 سال ہے، 63 سال میں 25 برس کی عمر میں نبی نے پہلا عقد کیا، 25 برس بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ زوجیت میں رہیں، اور جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رہیں جب تک دوسرا عقد کرنا حرام تھا، تو 25 برس میں نبی کا عقد ہوا، 25 برس تک نبی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، تو 50 برس تک نبی کی صرف جو ہے ایک شادی ہوئی تھی، اور ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 63 برس ہے۔ تو جب 50 برس تک کوئی نہیں کی تھی تو آخر میں 13 برس میں کون سی مصیبت پھاٹ پڑی تھی کہ رسول نے 9 شادیاں کر ڈالی؟ تو اگر آپ تاریخ سے پوچھیں گے تو تاریخ یہ بتائے گی کہ رسول نے کی نہیں تھی، یہ زبردستی کی رشتہ داری جوڑنے کے لیے لا کے ڈال دیا گیا تھا کہ آپ ہم رشتہ دار ہو جائیں، ہم رشتہ دار ہو جائیں۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کہ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے علی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی کو جو رسول اتنی اہمیت دے رہے ہیں یہ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں، تو اگر ہم بھی ہو جائیں گے تو کہیں خلافت کے دعوے دار بن جائیں گے۔ لیکن ہم نے کہا جو اسلام ہے وہ اسلام رشتہ داری نہیں دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رشتہ داری جوڑ لی۔ اب رشتہ داری جوڑنے کے بعد جب دیکھا پھر بھی معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو اب اس طریقے سے جاسوسی کا پہرا بٹھال دیا گیا ہے کہ جب نبی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی منافقین کی پوری ایک جماعت ہے جو ہر ایک چیز کی خبر رکھتی ہے کہ رسول کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں کرنے والے ہیں، اور جا کے اپنے جو ہے گرو جو ان کا ہے ابو سفیان وہاں تک بیان کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا قرآن نے بھی نقشہ کھینچ دیا کہ یہ میرے حبیب یہ جو آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، یہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ تو آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں، جو اپنے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں معاذ اللہ ہم تو نبی کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ اے میرے حبیب کہہ دو یہ جو ہے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو نبی کے گرد پہلی جاسوسی کہاں ہو رہی ہے؟ کہاں؟ مسجد میں۔ نبی کیا کرنے والے ہیں خبر پہلے پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد اب رشتہ داری اتنی بنا کے گھر تک رسائی نہیں تھی تو کہا گھر تک بھی سب نے بھیج دیا کہ اب نبی گھر میں کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی پتہ چل جایا کرے۔ اور اس کے بعد تیسری طرف سے نبی سے کہاں جنگ ہو رہی ہے؟ کہا کفار سامنے تلوار لے کے جنگ ہو رہی ہے۔ اب یعنی 3 طرف سے نبی کی گھیرا بندی ہے، گھر سے جاسوسی، مسجد سے جاسوسی، بیک وقت تلوار سے جنگ، اور جب اکیلے لڑتے رہے نہیں جیت پائے تو کہا اب اکیلے نہیں جیت سکتے تو چلو یہودیوں کو بھی ساتھ میں ملا لو، یہودیوں کو ملا لیا، جنگ خیبر لڑتے رہے، اس میں جب ہار گئے تو کہا اب ایسے نہیں معاملہ بنے گا، اب عیسائیوں کو بھی ساتھ میں جوڑ لو، اس لیے کہ تلوار کے زور سے تو لڑ نہیں سکتے تھے، کہا پیترا بدل دیتے ہیں، اب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کروا لیتے ہیں۔ اور وہاں بھی جب منہ کی کھانی پڑی تو عزیزو 3 طرف سے یہ معاملہ، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ساری طرف سے جو ہے جب انہوں نے ہار مان لی اور کچھ بدلا نہیں ہے عزیزو، اس لیے کہ جو یہ جملہ امام نے کہا تھا
مثلی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا جو حالات 1400 سال پہلے تھے وہی حالات آج بھی ہے۔ کل جیسے ابو سفیان لڑنے کے لیے خود سے آ گیا تھا، جاسوسی پہ تلا تھا، یہودیت کو ملا لیا تھا، عیسائیت کو ملا لیا تھا، تو آج بھی بعین صورت یہی ہے۔ پہلے سعودی عرب یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سے مقابلہ اکیلے کر لیں گے، جب اکیلے نہیں جیت سکا تو اپنے آقا امریکہ کو بھی ملا لیا اور اسرائیل کو بھی ملا لیا کہ اب تو ہم جیت جائیں گے۔ ہم نے کہا تم نے سوچا ہی نہیں، اگر کل تمہارے بزرگ جیت گئے ہوتے تو آج تم بھی جیت جاتے، لیکن کل نہ تمہارے بزرگ جیت پائے تھے نہ آج تم جیت سکتے ہو۔ ایک صلوات بر محمد۔ اس لیے کہ عزیزو یہ تاریخ گواہ ہے، جب سب پہ مات کھا گئے اور اس کے بعد ابھی یہ اپنی سیاست جما ہی رہے تھے کہ نبی نے جو ہے غدیر کے میدان پہ آ کے اعلان ولایت علی کر دیا۔ اب جیسے ہی اعلان ولایت علی کیا، ابو سفیان نے بلا کے سب کی کلاس لگا دی، کہا ہم نے تمہیں اسی لیے تھوڑی نہ پال پوس کے بڑا کیا تھا، ہر طرف سے تم جاسوسی کرتے رہے، مسجد میں گھیرا تنگ تھا، گھر کے اندر سارے معاملے تھے، تم لوگ کر کیا رہے تھے؟ نبی اتنا بڑا اعلان کرنے والے تھے، تم لوگ خبر نہ لگا سکے کہ نبی کیا کرنے والے ہیں؟ پتہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کچھ پہلے سے کرتے، نہ گھر والے کوئی سمجھ پائے نہ پھر مسجد والے کوئی سمجھ پائے۔ ہم نے کہا تم سمجھتے کیسے؟ اس لیے کہ جو خدا کا نظام ہوتا ہے اسے کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تم جاسوسی کرتے رہ گئے، اللہ نے عین وقت پہ جبریل کو بھیج کے جو ہے نبی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ابھی اعلان کرنا ہے، ایک دم عین وقت پہ بلایا، اور جیسے ہی اعلان ہو گیا اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں وہاں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے تم طے نہیں کر پاؤ، اب تمہیں ہمارے حساب سے کام کرنا ہوگا۔ کہا اب تمہارے حساب سے کیا؟ کہا ایسا کرو کہ اب تم جو ہے جیسے ہی موقع آیا ہے اب تم خلیفہ بن جاؤ، نبی چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں نہ بنائیے، زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ ابھی نیا معاملہ ہے، مسلمان مسجد میں ہیں، کہیں بھڑک گئے تو بات خراب ہو جائے گی، بنانا ہے تو چچا میاں کو بنا دو، اس لیے کہ اگر مسلمان بھڑکے بھی تو 2-4 سال میں وہ ایسے ہی بھی مر جائیں گے، مارے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، مجھے چھوڑ دے، میں جو ہے تیرا کام بعد میں کر دوں گا۔ اور یہ چیز عزیزو تاریخ شاہد ہے، یہ چیز تاریخ شاہد ہے۔ اس نے کہا ان کو بنا دو، معاملہ خراب ہو تو یہ پھنسے ہم بچ جائیں، اور ان کو بنا دیا گیا۔ اب جب بننے کی بات آئی تو بات اس پہ آ کے پھنس گئی کہ بنائیں گے کہاں؟ مسجد میں جائیں گے تو وہاں بات خراب ہو جائے گی، وہاں سلمان و ابو ذر موجود ہوں گے، تو انہوں نے کہا وہاں کیوں جا رہے ہو؟ پرانی جگہ چلو جہاں ہم لوگ بی بی خدیجہ کی بوریاں مار کے لوٹا کرتے تھے، وہیں چل کے حکومت بنا لیتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی آ بھی گیا تو سلمان و ابو ذر جیسا نہیں ہوگا، ہمارے ہی جیسا ہوگا، تھوڑا بہت دے لے کے بات بنا لیں گے۔ اس لیے کہ شراب کھانے میں عزیزو نمازی تھوڑی نہ جاتا ہے، ورنہ کا تصور کرنے کی بات نہیں ہے۔ اسلامی حکومت تمہارے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ظاہری اسلامی حکومت بن رہی تھی تو یا مسجد میں بننی چاہیے تھی یا کہیں لوگوں کے سامنے بننی چاہیے تھی۔ یہ چوروں کے اڈے پہ حکومت بننا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا، ہمارا نظام ہے، لہٰذا انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب حکومت تو بن گئی، لیکن اب کریں تو کریں کیا؟ ایکسیپٹ کیسے کرایا جائے؟ اس لیے کہ یہ جو عزیزو چوتھے نمبر پہ علی کو رکھا ہے، یہ رکھنا ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ جس کو فیس کے طور پہ دکھایا جا سکے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ اگر علی کو ہٹا دیتے پھر یہ اپنی حکومت رکھ کے دکھاتے تو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، کون پوچھتا ہوا ان کو نظر آتا؟ لہٰذا سوچا کوئی تو ایک ایسا چہرہ ہو کہ جس کے بل پہ ہم کہہ سکیں کہ چلو اگر اتنا ہی برا تھا تو پھر علی کیوں آئے تھے؟ ان کو رکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی کہا کہ آپ کو سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا، علی نے کہا ٹھوکر مارتا ہوں تمہاری حکومت کے اوپر، مجھے نہیں چاہیے، تمہیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہی کہتا ہے دیکھو لوگوں میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، جب تک سیدھا چلوں میرے ساتھ چلتے رہنا، جہاں سے میں بھڑک جاؤں وہاں سے تم آ کے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ چیز آسان اس لیے لگ رہی ہے کہ یہاں ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ممبر سے مجلس ہو رہی ہے، لیکن ذرا سے اسی کو اگر ڈائیورٹ کر دو کہ ہم لوگ ایک سواری میں بیٹھے ہوں اور ڈرائیور اٹھ کے کہہ دے بھیا دیکھو مجھے گاڑی چلانی نہیں
چلاتی تھی زبردستی بٹھال دیا ہے، جب تک میں صحیح سے چلاتا رہوں تم سب بیٹھے رہنا، جہاں اسٹیئرنگ گڑبڑانے لگے آ کے خود سنبھال لینا، تب آپ کا کیا عالم ہوگا۔ تو عزیزو پھر تو آپ کہیں گے نا سارے لوگوں کی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا، نہیں آتا تھا تو چھوڑ دیتا، دوسرا ڈرائیور بٹھا لیا جاتا۔ تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، جب چلانے کا ڈھنگ نہیں تھا تو کیوں زبردستی بیٹھ گئے، ہم دوسرے کو بٹھال کے جو ہے اپنی اسلام کی گاڑی چلا سکتے تھے۔ تو یہ تمہارا معیار ہے، لیکن جو حقیقی نمائندہ تھا اس نے آنے کے بعد پہلے ہی دن اعلان کیا، خود لوگوں تم خدا کا شکر ادا کرو کہ حق اپنے مقام کے اوپر آ گیا ہے۔ اس لیے جو بنا ہوتا ہے وہ شکریہ نہیں ادا کرتا، اس لیے کہ جسے اللہ نظام دیتا ہے تو ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ادھر بھی رکھ دو، اب برابر کیسے سب کو کیا جائے، کا ایک نیا فلسفہ نکالو، سب کو رضی اللہ بنا دو، نہ اچھے ہوں گے نہ برے ہوں گے، سب ایک جیسے ہوں گے، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، ان کو بھی اچھا کہو ان کو بھی اچھا کہو، تاکہ یہ رہے کہ دونوں اسلام صحیح ثابت ہو جائیں۔ لیکن عزیزو انہوں نے خود ہی غلطی کر بیٹھے، سب کو تو رضی اللہ بنایا، لیکن جب علی کا معاملہ آیا تو کہا یہ رضی اللہ نہیں، یہ کرم اللہ وجہہ ہے۔ ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے منہ سے کیوں کھلوا رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے ان کی غلطیوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، علی کا معاملہ دوسرا ہے۔ ہم نے کہا تم چلو یہیں تک تو پہنچے کہ علی اللہ کا چہرہ ہے، ان کے اوپر کرم ہوا ہے۔ ہم نے کہا صرف کرم اللہ وجہہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مظہر العجائب ہے کہ جس سے توحید ظاہر ہوتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد تو عزیزو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، آپ تاریخ سے پوچھیں تو آپ کو تاریخ بتائے گی۔ لہٰذا اب آ گئی حکومت، دوسرے کا نمبر آیا، ابو سفیان نے فوراً حکم دے دیا تمہیں حکومت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ خلافت اختیار کرو، میرے بیٹے کے لیے راستہ ہموار کرو۔ آپ تاریخ سے پوچھیں تو تاریخ بتائے گی کہ دوسرے دور میں جب معاویہ ملعون کو گورنر بنایا گیا تو ساری حکومتیں تو ٹیکس دیتی تھیں، لیکن اس سے جو ہے کوئی ٹیکس نہیں لیا گیا، بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ یہ حکومت علی کی حکومت کے مقابلے ایک نئی حکومت قائم کر سکے۔ اور یہ ادھر اپنا معاملہ برابر کرتا رہا، یہ اسلام ادھر چڑھتا رہا۔ اور پھر جب دونوں کا وہ وقت آ گیا کہ جہاں پہ کھلا اعلان ہونے لگا تھا کہ نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی شریعت آئی ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، یہ تو بنی ہاشم کا لچایا ہوا حکومت کا ایک ڈھونگ تھا۔ تو عزیزو اب حسین ابن علی کھڑے ہوئے سامنے، یزید کیا کہہ رہا تھا، حسین تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیچ ڈالو۔ اس لیے کیا بیچنا تھا؟ حسین سے یزید کیا کہہ رہا تھا کہ تم بیچ ڈالو؟ کچھ تو ایسی چیز تھی کہ جو یزید ہر قیمت پہ خریدنا چاہتا تھا کہ یہ ہمیں مل جائے۔ تو اگر وہ چیز آپ دیکھیں گے تو وہی یہ اسلام ہے کہ جس کو وہ خریدنا چاہتا تھا۔ چونکہ دو اسلام سامنے تھے، ایک اسلام تو وہ تھا کہ جس میں نبوت کا تصور تھا، امامت کا تصور تھا، قیامت کا تصور تھا، اور دوسرا اسلام کیا تھا؟ کہ نہ اس میں جو ہے توحید کا تصور ہے، نہ نبوت کا تصور ہے، نہ امامت کا تصور ہے، بلکہ وہاں پہ کھلا اعلان ہو رہا تھا۔ اب یزید کہہ رہا حسین تم اپنے اسلام کو ہمارے اسلام کے ہاتھوں بیچ ڈالو۔ اب اگر حسین بیعت کر لیتے تو آج ہم مسلمان تو ہوتے، لیکن نہ وحی کو مان رہے ہوتے، نہ توحید کو مان رہے ہوتے، نہ نبوت کو مان رہے ہوتے، بلکہ وہی ہوتا کہ جو حکومت کہہ دے وہی صحیح ہے۔ بلکہ دونوں اسلام میں یہی تو فرق ہے عزیزو۔ حسین نے اتنا ہمیں بیدار کر دیا کہ آج اگر ہم 2 رکعت کا پیش نماز بھی رکھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ حلال زیادہ ہے کہ نہیں ہے، عادل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں اسلام میں کیا تھا؟ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کہ بدھ کی نماز جمعے کو نماز بدھ کو پڑھا دی جائے، لوگ آسانی سے پڑھ لیتے تھے، اور عورت کی جگہ مرد نماز پڑھا لے لوگ پڑھ دیتے تھے۔ شراب کے نشے میں 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی گئی، وہاں پڑھ لیا گیا۔ تو جو وہ اسلام تھا وہاں نہ نماز کا تصور، نہ روزے کا تصور، نہ حج کا تصور۔ لیکن حسین نے اسلام کو اتنا زیادہ جاویدہ بخش دی کہ آج عزیزو جو ہے اگر ہم کتنا بھی احترام کیوں نہ کرتے ہوں، کوئی ایک پیش نماز ہو جو سورہ الحمد غلط پڑھ دے تو بڑھ کے کوئی کتنا احترام کرتا ہو ٹوک دے گا، مولوی صاحب آپ کو نماز نہیں پڑھانی
آنی چاہیے تھی۔ جب آپ کو صحیح سے سورہ الحمد نہیں یاد ہے، آپ امامت کرنے کیوں چلے آئے؟ کتنا بدلا حسین نے، کہا پہلے لوگوں کے منہ میں بولنا نہیں آتا تھا، جیسے پڑھا دیا گیا پڑھ دیا، لیکن آج اتنا بیدار ہے کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اسے غلط کہا جاتا ہے، اگر کوئی صحیح کرتا ہے تو اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو اسلام تھا کہ جو بیعت مانگ رہا تھا حسین سے، اس میں جو ہے غلط اور صحیح کا تصور نہیں تھا۔ عزیزو بس حسین نے آواز دی کہ میں اپنے اسلام کو تیرے اسلام کے ہاتھوں نہیں بیچ سکتا۔ اس نے کہا حسین اگر تم نے اسلام کو اپنے جو ہے میرے ہاتھوں نہیں بیچا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حسین نے کہا تم جینے کے لیے سر و تن کو محتاج ہوگے، لیکن ہم وہ ہیں جو جینے کے لیے سر و تن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے پہلے امام سے لے کے 11 امام تک شہادت واقع ہوئی ہے، لیکن شہادت کے بعد کسی نے کلام نہیں کیا، صرف حسین ابن علی کی ذات تھی کہ جس نے نوک نیزہ پہ جا کے تلاوت کر کے بتایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو جینے کے لیے سر و گردن کے محتاج ہوں، بلکہ ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ حسینیت کی زندگی جہاد ہے، جہاد ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے، حیات ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ یہ تاریخ شاہد ہے عزیزو، ورنہ موت و حیات یہاں ان کے نوکر ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، لیکن اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے 11 اماموں میں کسی نے کلام نہیں کیا شہادت کے بعد۔ یہ حسین کا جملہ تھا کہ بتا رہے تھے دیکھو زندگی کی بھیک لینا ہے تو ہمارے در پہ آؤ، اس لیے کہ موت آنا۔ بس آخری بات 2.5 یا 3 منٹ میں کہہ کے سمیٹ دوں، اللہ نے زندگی تو دی ہے، جینے کے ہنر بھی دیا ہے، لیکن یہ تمہارے اختیار میں رکھا ہے، چاہو تو اپنی اس زندگی کو شہادت کی زندگی بنا لو، چاہو تو ہلاکت کی زندگی بنا لو۔ مرنا سبھی کو ہے، حسین کے در پہ آ جاؤ گے حیات جاویدہ مل جائے گی، حسین کو چھوڑ دو گے تاریخ کے جہنم میں چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عزیزو ورنہ کیا موت نہیں آئی؟ حسین ابن علی آ گئے، مدینے میں بہت لوگ تھے، حافظ قرآن تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ سوچا ہم اپنی زندگی بچا لیں گے، حسین کے ساتھ نہیں آئے تو کیا ان کو موت نہیں آئی؟ کہا کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد واقع حرہ میں 10,000 آدمی والی عقبہ کی نیابت میں کھیڑے اور ککڑی کی طرح کاٹے گئے، مسجد نبوی کو جو ہے اس نے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا تھا۔ عزیزو موت انہیں بھی آئی جو حسین کے ساتھ تھے، موت انہیں بھی آئی، لیکن دونوں کا مقام کیا ہے؟ کہا ایک تاریخ کے سنہرے حرفوں سے جو ہے آج بھی چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور جو بچ گئے تھے کہ ہم اپنی زندگی بچا لیں گے، ایسا مارے گئے آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور عزیزو اگر اور قریب آ جاؤ تو جب جناب مختار نے قیام کیا اور محل کا زبیری ملعونوں نے محاصرہ کر لیا تو اس وقت 6,000 سے زیادہ فوجی موجود تھے، لیکن جب جناب مختار نے کہا اب ان سے جنگ کرنا واجب ہے تو کتنے نکلے ساتھ میں؟ کہا 10 یا 11 آدمی آئے، باقی سب نے کہا ہم زبیر کے بیٹے کی بیعت کر کے اپنی زندگی کو بچا لیں گے۔ ادھر جناب مختار کی شہادت واقع ہوئی، ادھر زبیر کا بیٹا کرسی پہ آیا، کہا ان جتنوں نے بیعت کی ہے سب کو کھیڑے اور ککڑی کی طرح سے کاٹ دیا جائے۔ دونوں کی موت میں جناب مختار کی شہادت اور جن لوگوں نے اپنی جان بچائی تھی ان کی موت میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، لیکن تاریخ نے کیا کہا؟ جو جناب مختار کے ساتھ اتر گئے وہ تاریخ کی دنیا میں جو ہے علیہ السلام کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم علی کو مانتے ہیں لیکن زبیریوں کی بیعت کر لی تھی، آج ہلاکت کی اس دنیا میں پہنچ گئے جہاں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو موت تو آنی ہے، یہ تمہارے اوپر ہے، چاہو تو شہادت کی زندگی لے لو، چاہو تو ہلاکت کی زندگی لے لو۔ اور قریب عزیزو آپ کو لے کے چلاؤں امام حسین کے ساتھ شب عاشور تک اگر حر کا کردار دیکھیں گے تو حر سے بڑا کوئی گنہگار نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ گھیر کے لانے والا کون؟ کہا حر،
لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا کون؟ کہا حر. پانی بند کرنے والا کون؟ کہا حر. فراز سے خیمے ہٹانے والا کون؟ کہا حر. یعنی تاریخ میں حر سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے شب عاشور سے پہلے. لیکن ایک شب کے اندر ایسا اس نے اپنی قسمت پلٹی کہ مقتل کربلا میں جو دشمن کے بھی فوجی مارے گئے، جناب حر کی بھی شہادت واقع ہوئی. لیکن جناب حر کو آج دنیا علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہے، اور وہ جو مارے گئے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. بس عزیزو، گفتگو سمیٹ دی. مومن ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ماں باپ کی شرافت ہوتی ہے جو ہمارے دل میں ولایت علی آ جاتی ہے. ایمان کو بچا لے جانا یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. فضائل ہوتے اس لیے ہیں کہ علم میں اضافہ ہو جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے. لیکن جو اصل مال مجلس ہے وہ بکا بر حسین ہوتا ہے. ایک حسرت کا نام ہے عزیزو، اس لیے کہ دو امتحان ہیں. ایک امتحان حسین کا ہے، ایک امتحان زینب کا ہے. مصائب نہیں پڑھوں گا عزیزو، بس ایک روایت سن لو، چاہے اسی کو مصائب سمجھو چاہے فضائل سمجھو. اس لیے کہ عزیزو دو امتحان ہیں، ایک حسین کا امتحان ہے، ایک زینب کا امتحان ہے. حسین کے ساتھ 72 موجود ہیں، لیکن زینب جب امتحان دے رہی ہے تو ایک بیمار ہے، وہ بھی ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. جو حسین امتحان دے رہے ہیں تو کوفے والے شام میں ہیں، لیکن زینب کو جہاں امتحان دینا ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو ایک جملے سے سمجھ لو، زینب کو اس مقام پہ امتحان دے کے کامیاب ہونا ہے کہ جب 47 ہجری میں علی کے سر پہ ضربت لگی اور یہ خبر پہنچی علی حالت سجدہ میں قتل کر دیے گئے، تو لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ علی نماز پڑھتے تھے، علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ تو زینب کو وہاں پیغام عام کرنا ہے کہ جہاں پہ جو ہے لوگ علی کو بے نمازی سمجھتے تھے. یہی تو وجہ تھی عزیزو کہ یزید نے اعلان کر دیا تھا ہمارے خلاف باغیوں نے بغاوت کی تھی، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے لے کے آئے ہیں. اور عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب بی بی زینب پہنچی ہے بازار شام میں اور دروازے بابو سعد پہ پہنچی تو کہا ابھی محل سجایا جا رہا ہے، ابھی شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے. 3 دن تک علی کی بیٹی دروازے بابو سعد پہ کھڑی رہی، تقریباً 18 اذانیں سنی ہے، اور جب بھی ذکر ہوتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، زینب مدینے کا رخ کرتی تھی. اے نانا، یہ کیسے لوگ ہیں جو آپ کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن آپ کی ذریت پہ ظلم ڈھاتے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو، اب جو دروازہ تیسرے دن کھلا تو منظر کیا ہے آپ کو پتا ہے. دونوں طرف شرابیوں کا ہجوم ہے، لوگ سرخ لباس پہن کے آئے ہیں، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا ہے، کوئی آگ کے گولے برسا رہا ہے. عزیزو مصائب کیسا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن تمہارے غریب امام زین العابدین نے مرثیہ پڑھا ہے. جیسے ہی دروازے بابو سعد کھلا ایک رسی لے کے آیا شمر، اس میں 12 گلوں کو باندھ دیا. آگے ایک شخص رسی کے سرے کو کھینچتا تھا، پیچھے سے ظالم تازیانہ مارتا تھا. امام زین العابدین مرثیہ پڑھتے ہیں اقعد ذلیلاً فی دمشق کاننی، ہمیں بازار دمشق میں ایسے گھسیٹا جاتا تھا جیسے جانوروں کو گھسیٹا جاتا ہے. بس عزیزو، جب آئی ہے زینب تو کیا حال ہے؟ کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں. کتنے دن رہی ہے علی کی بیٹی عزیزو؟ کا 1 سال دمشق کے اندر رہی ہے، وہ بھی 1 سال میں کتنے دن؟ دربار یزید میں جیسے ہی زینب نے خطبہ دیا یزید گھبرا گیا، فوراً قید کر دیا. ابھی تک عزیزو شام والے یہی جانتے ہیں کہ یہ باغیوں کا گھرانہ ہے، اسی لیے تو تماشا دیکھنے آئے تھے نا کہ باغیوں کا گھرانہ ہے. زینب نے بتایا دربار یزید میں، امام سجاد نے بتایا، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی بات آگے بڑھی ان کو قید کر دیا گیا کہ اگر یہ آزاد رہے تو ہماری حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. عزیزو جیسے ہی اہل حرم قید ہوئے سارے تبلیغ کے راستے بند ہو گئے، اس لیے کہ نہ کوئی اندر والا باہر جا سکتا ہے نہ باہر والا اندر جا سکتا ہے. عزیزو اب امام زین العابدین اور بی
بی بی زینب سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ بات 4 سال کی مظلومہ نے محسوس کی کہ میری پھوپھی اور میرا بھائی سجاد میرے بابا کی شہادت کو عام نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے آ کے ہاتھ جوڑ دیے، اے پھوپھی اماں، اے بھیا سجاد، آپ گھبراؤ نہیں، اگر آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تو یہ ذمہ داری میں اٹھاتی ہوں۔ عزیزو، جناب سکینہ نے وہ طریقہ نکالا کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی در زندان پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ بچے آئے، بچوں جیسے تمہارا گھر ویسے میرا گھر، جیسے تمہارا بابا ویسے میرا بابا، لیکن بچوں تمہارا بابا عام بابا ہے، میرا بابا شہنشاہ کائنات تھا، رسول کا نواسا تھا، علی کا لخت جگر تھا۔ عزیزو، بچے جاتے گھروں میں پوچھتے یہ رسول اللہ کون ہے، یہ علی مرتضیٰ کون ہے، یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ تو مائیں پوچھتی بچوں تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بچے رو کے کہتے تھے ایک یتیم بچی ہے جو کہتی ہے میں رسول کی بیٹی ہوں، علی کی لخت جگر ہوں، میرا بابا حسین ابن علی ہے۔ اب جیسے ہی ماؤں کو پتا چلا کہ یہ تو باغیوں کا گھرانہ نہیں ہے، یہ تو اہل بیت رسول کا گھرانہ ہے، اب گھر کے عورتیں آنے لگیں، مرد آنے لگے، ایک مجلس کا سما ہوتا تھا۔ عزیزو، آپ تصور کر سکتے ہو 1400 سال بعد آج ایک ادنا سا ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے تو تمہاری کیا حالت ہے؟ جس کی ذاکرہ خود سکینہ ہو، کہ جس کے سامنے اس کا بابا ذبح کیا گیا ہو، اس کا بھیا جو ہے شہید کیا گیا ہو، تو اس مجلس کا حال کیا ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، تبلیغ کا جو سکینہ نے طریقہ نکالا، اب مجمع جو ہے دن بدن بڑھتا گیا۔ ادھر ایک شام کو جب سارا مجمع آیا تو کیا دیکھا؟ وہ بی بی نہیں آئی ہے بلکہ ایک قیدی ہے جو خون رو رہا ہے۔ پوچھا اے قیدی، وہ مظلومہ کہاں گئی؟ کہا تم نے آنے میں دیر کر دی، میری بہن مر گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، لوگوں نے محل گھیر لیا، یزید وہ بچی بھی مر گئی کہ جسے تو نے جو ہے قید کیا تھا۔ یزید نے کہا کون بچی؟ کہا وہی بچی جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا تھا، جس کی کان کی لمیں پھٹی ہوئی تھی۔ یزید گھبرا گیا، اے زین العابدین، ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ زینب رہا ہو کے اب جو کربلا کے لیے نکل رہی ہیں تو پھر پہنچی۔ عزادارو، دروازے باب الساعت پہ آپ کو یاد ہے نا جب زینب آئی تھی تو کیا حال تھا؟ کہ لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے۔ 1 برس کے بعد اب جب وہی زینب آئی ہے دروازے باب الساعت پہ، مجمع تو آیا ہے لیکن سرخ لباس میں نہیں ہے، کالے لباس میں آیا ہے۔ اے علی کی بیٹی، تمہارا شکریہ ہے جو تم نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ میرا لاکھوں سلام ہو اس بی بی سکینہ پر کہ جس نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی زندگی زندان شام میں ختم کر دی۔ زینب آ گئی چہلم منانے، اے بھیا اسلام بچا کے آئی ہوں لیکن اس امانت کو کھو کے آئی ہوں۔ جب دیا تھا تو سلامت تھی لیکن جب واپس کیا ہے تو کان کی لمیں پھٹ چکی تھی، کرتے کا دامن جل چکا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، 4 برس کی ضعیفہ ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لن یزید ابن معاویہ خامسا ولن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ وعمر ابن سعد وشمرن وعلى ابی سفیان وعلى زیاد وعلى مروان ولعن اللہ قاضی شرح الی یوم القیامہ۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم اگن علی ابن نواب علی رحمت جہاں بنت عنایت حسین صاحب۔
ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء دشت کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس یا المدفون بعز طوس، مغیث الشیط والسوار فم الجزا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، امام زماننا حاض عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیم